آج کے حالات میں دیکھ لو، ایران کی پارلیمنٹ میں ہمارے لیے شکریہ ادا ہو رہے ہیں۔ ابھی پرسوں تہران میں جو ہے جلوس نکلا، پاکستانی پرچم ہے، ان کا وزیر خارجہ اردو کے اندر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہاں کے کچھ بغیرت یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ایران پر حملہ کرنے والا ہے۔ تمہیں زیادہ پتا ہے، ایرانی عوام کو نہیں پتا، ایران کی حکومت کو نہیں پتا، 4-5 یوٹیوبروں کو پتا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے تباہ، تھمب نیل پہ لکھا ہوتا ہے، کھولو ایک خبر نہیں ہوتی۔ اب آپ پریشان ہو گئے، ہوئے ہوئے ایسے ہے جیسے بچے کا کھلونا اٹھا کر جو ہے نا کسی کو دے دو۔ ایٹمی ہتھیار ہے، غلیل تھوڑی ہے۔ سپہ سالار مستعفی ہو گیا، کن پٹی پر بندوق رکھ کے استعفیٰ لے لیا۔ ہاں ابھی جاؤ، میں ابھی دکھا دوں گا آپ کو۔ یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ابلیس کی نسل سے نکلے ہوئے ہیں، یہودیوں کا آزمودہ طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرو اور اس قدر جھوٹ بولو، اس قدر جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، اور جب سچ اپنی گواہی دے تو اس وقت تک جھوٹ اپنے ساتھ پھیرے پورے کر کے آ چکا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، شوال المکرم کا مہینہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑے واقعے کی طرف منسوب ہے، اور اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا بہت تفصیل کے ساتھ، اور اس لیے بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اس میں اسباق، نتیجہ اور ہمارے لیے سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں جب اس واقعے کا مطالعہ کر رہا تھا تو اللہ جانتا ہے کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا یہ کہ یہ آیتیں آج کے دن کے لیے نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل اور قرآن مجید کے حق ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کتاب 1450 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن ہر دور میں جب کوئی مسلمان، جب کوئی انسان اس کتاب کو اٹھائے گا اس زمانے کے حالات کو سمجھنے اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، تو یہ کتاب اس کی ایسے رہنمائی کرے گی کہ جیسے کہ یہ آیتیں آج کے لیے نازل ہوئی۔ یہ اس کا اعجاز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب لکھی جائے، اس کی عمر 100-150 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو تھیوری، جو آئیڈیالوجی، جو نظریات اس میں پیش کیے گئے ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ متروک ہوتے چلے جاتے ہیں، سوائے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ یہ 1400 سال پہلے بھی نہیں تھی، یہ آج بھی نہیں ہے، اور یہ قیامت کے دن سے ایک دن پہلے صبح تک بھی نہیں رہے گی۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے۔ آج سے 80 سال پہلے، 90 سال پہلے کارل مارکس کا نظریہ کمیونزم، سوشلزم دنیا کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، آج اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ تو جو واقعہ جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ نہیں بلکہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے جو شوال المکرم سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح عطا فرمائی، اور سن 3 ہجری میں یعنی اگلے سال مدینہ منورہ میں احد کے مقام پر ایک معرکہ ہوا۔ آپ حضرات جبل احد، میدان احد کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بچے بچے کو پتہ ہے شہدائے احد کی کیا اسلام میں خاصیت ہے اور کیا مقام ہے ان کا۔
اور پھر احد کا پہاڑ اپنی ذات کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن پہلے، کمزوری پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے میدان احد تشریف لے گئے، بڑی دیر تک بیٹھے رہے، شہدائے احد کے لیے دعا کی اور ان کے لیے مغفرت کی اور ان کے درجات کی بلندی کی، حضور نے خود دعا کی وہاں بیٹھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بھی جو ہے میدان احد جاتے رہتے اور وہاں پر شہدائے احد کو سلام پیش کرتے اور شہدائے احد کے لیے دعائیں فرماتے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ جو پورا واقعہ احد کا پیش آیا سن 3 ہجری شوال المکرم میں دوسرے ہفتے میں، اس کا ایک ایک پہلو اپنے اندر خزانے لیے ہوئے اور ہمارے لیے کیا لیے ہوئے؟ اسباق لیے ہوئے، سبق نہیں، اسباق لیے ہوئے۔ شروع سے شروع کریں مثال کے طور پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ دوبارہ اس سال حملہ آور ہو رہے ہیں حضرت خالد بن ولید اور ابو سفیان کی قیادت میں، جو کہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو اور یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجی؟ یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مکے سے اطلاع کس نے بھیجی تھی کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے لیکن چھپایا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مکے میں رکھا ہوا تھا کہ تم وہیں پر رہو، حالانکہ ہجرت فرض ہو چکی تھی۔ حضور کا ویژن دیکھیں آپ، حضور کی سوچ دیکھیں آپ، حضور کی سیاست دیکھیں آپ، کہ ہجرت فرض ہو چکی ہے ہر مسلمان پر، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع ہیں، شریعت کا فیصلہ خود فرما سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے حضرت عباس کو روکا کہ تم نے ابھی اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرنا، وہیں پر رہو اور حالات کے متعلق جو ہے ہمیں خبریں بھیجتے رہو، یہاں تو کٹ جاؤ مر جاؤ، پتہ ہوتا نہیں ہے کچھ، نہ جناب والا سیاست کا پتہ، نہ جناب والا کسی ماحول کا پتہ، نہ عالمی حالات کا پتہ، نہ اس کا پتہ کہ کس کا نقصان ہے، نہ اس کا پتہ کہ کس کا فائدہ ہے، کچھ پتہ وتہ نہیں ہے، بس جو نعرہ لگ رہا ہے وہی لگاؤ، پاپولیرٹی کے روح میں بہہ جاؤ اور جناب والا اپنا بھی بیڑا غرق کرو، دنیا کا بھی بیڑا غرق کرو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیغام بھیجا کہ اس طرح معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، جب مشورہ فرمایا تو حضور کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر مدینے کا دفاع کریں۔ آج کی نشست میں آپ کو احد کا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا، لیکن احد کے اس واقعے کے ہر تہ کے اندر جو سبق ہے وہ سبق ہمیں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست کا مطلب پورا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، یہیں پر رہ کر دفاع کریں گے، باہر نہیں نکلتے، لیکن توجہ، جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بڑے پرجوش تھے اور صحیح تھے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ بدر یعنی شرکائے بدر کی اسلام میں جو منزلت پھر ہوئی وہ تو پھر کسی کی نہیں ہوئی نا، وہ تو بعد میں کسی کی بھی نہیں ہوئی، تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ یا جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھے بدر کے بعد کہ ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے، آج ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم اللہ کے نبی کے دین کے لیے اپنا خون بہائیں۔ وہ تھے مخلص تھے، اخلاص سے بھرپور تھے، لیکن جذبات ان کے اوپر غالب آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم یہاں پر مدینے میں رہ کر دفاع کریں، اور بڑے صحابہ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، جو سمجھدار بڑے صحابہ تھے، ویسے تو سبھی سمجھدار تھے، لیکن ان کی رائے بھی حضور کی رائے کی لیکن یہ بحث اتنی طویل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر گھر میں تشریف لے کر گئے اور جنگی لباس پہن کر آ گئے. اب سب کو محسوس ہوا کہ یہ ہم سے کیا ہو گئی, غلطی ہو گئی, ہم نے اپنی رائے پر بہت زیادہ اصرار کر لیا. تو پہلا سبق کیا ملا؟ جب کوئی مشورہ ہو رہا ہو اور کوئی شخصیت تمام چیزوں میں آپ سے فائق ہو تو اس کو مشورہ دے دو, اصرار نہ کرو. اور اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی فائق نہیں ہو سکتا. وحی کی, اللہ کے نبی کو وحی سے بھی معلومات مل رہی ہیں. اللہ کے نبی کی اپنی ذات کے اندر جو حکمت اور مصلحت اور اللہ کے نبی کی جو جسے کہنا چاہیے ذہنی صلاحیت نبی ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک انسان اور بشری حیثیت سے بھی ہے, وہ کسی کے اور کے مقابلے میں نہیں. تو پہلا کیا سبق ملا کہ جب کوئی بات ہو تو اس معاملے کے اندر جو سب سے زیادہ فائق ہو, جو سب سے زیادہ لائق ہو, اس کی رائے پر عمل کیا جائے. اگر وہ مشورہ مانگ رہا ہے تو مشورہ دیا جائے, پھر یا تو جس چیز پر اتفاق ہو جائے یا پھر معاملہ اسی کے سپرد کر دیا جائے کہ جی ہماری یہ رائے ہے, باقی بہتر آپ فیصلہ فرما لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر آ گئے تو صحابہ کو اب محسوس ہوا کہ یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. تو حضور سے صحابہ نے اس وقت کہا جیسے آپ چاہیں. اب کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نبی جنگ کا لباس پہن لے تو پھر جنگ کا لباس اتارے بغیر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پھر واپس, اب جب ہو گیا تو بس چلو اب باہر نکلو. ایک ایک چیز کے اندر سبق مل رہا ہے. اب جب نکلے 1000 تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 بندے لے کے الگ ہو گیا کہ ہماری تو بات مانی نہیں. دوسرا سبق, منافقین کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے قوم پر, ملک پر, مسلمانوں پر, منافقین کی یہ نشانی ہے کہ پھر وہ اجتماعی معاملے سے ہٹ کر اپنی رائے اختیار کرتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن ابی نے کیا کہ بھائی اب جب فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے, مزاج کے خلاف ہو گیا لیکن اب اجتماعی فیصلہ ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اب نکلو, کیونکہ عبداللہ ابن ابی بھی یہی چاہتا تھا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے. اب اس نے ایک بہانہ نکالا فرار اختیار کرنے کے لیے. کیا اختیار کرنے کے لیے؟ اور وہ اس نے کیا بھی. اس نے کہا بھائی میری بات نہیں مانی, اپنے 300 بندے لے کے الگ ہو گیا. تو اگر کبھی آپ نے سمجھنا ہو کہ کون ملک و قوم اور مسلمانوں کا حامی ہے تو آپ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کون کس کے ساتھ ہے. مشکل وقت میں پتہ, آسان اور جب سب کچھ ٹھیک ہو تب تو ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے, ہر کوئی جو ہے دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. مشکل وقت میں, آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون کس کے ساتھ ہے. تو عبداللہ ابن ابی الگ ہو گیا اور الگ ہونے کے بعد وہ تو 300 الگ ہو گئے, اب کتنے رہ گئے 1000 میں سے 700. وہاں بھی 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو بکر غالباً ان کا معاملہ کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے پھر ان کو مضبوط کر دیا, ان کے دل میں ایمان کو پختہ کر دیا, چنانچہ یہ حضرات نکلے. جنگ احد ہوئی, بھائی ٹائم بتا دینا جب ہو جائے. جنگ احد شروع ہوئی. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی, فتح عطا فرما دی. اور مشہور واقعہ ہے, آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر, ایک چٹان پر یا ایک گھاٹی کے تھوڑا سا اوپر, آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے, حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر 50 مسلمانوں کا دستہ وہاں کھڑا کیا اور ان کو فرمایا کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ گدھ ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں, پرندے ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں, تب بھی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے. تو یہ 50 کا مسلمانوں کو فتح عطا ہو گئی پہلے مرحلے میں, فرسٹ فیز میں. اور حضرت خالد بن ولید اور ابو سفیان جو ہے میدان احد سے نکل گئے. جب نکل گئے تھوڑا سا آگے گئے تو حضرت خالد بن ولید نے ابو سفیان کو کہا
کہ یہ تو مارکا بہت جلدی ختم ہو گیا. میرا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان جو ہے اب مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوں گے، لہٰذا ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں. اور مجھے ایک جگہ کا پتہ ہے، اگر وہ جگہ خالی ہوئی تو دیکھنا ہم بہت بڑا نقصان پہنچا دیں گے. تو ابو سفیان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی سپہ سالاری کو تو پتہ تھا. یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ تیرے جیسا آدمی بھی مسلمان نہیں ہو رہا، بڑی عجیب بات. حضور کی دعوت کا انداز دیکھیں آپ. یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. حضور کو حضرت خالد بن ولید کے مقام کا پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کے اعتبار سے بات کرتے تھے، کون کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. تو پہلے مرحلے میں تو حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی کہ تیرے جیسا آدمی، اتنا قیمتی انسان اب تک اسلام نہیں لایا. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے بھی بڑے لوگوں نے کہا، صحابہ نے دعوت دی، لیکن حضور کا یہ انداز میرے دل میں اتر گیا، ایسے جیسے جو ہے کھپ گیا بالکل، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا. اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کچھ عرصے میں، کچھ مہینوں میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو. اور پھر جنگ موطا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. وہ تو اپنی ذات کے اندر ایک الگ ہی واقعہ ہے، ایک الگ ہی شان ہے کہ کیسے انہوں نے 3000 کے لشکر کے ساتھ 1,00,000 رومیوں کو شکست دی. اور اس دن حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں. خیر، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مارکے کے بعد سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے ابو سفیان کو کہا کہ یہ ہم کوشش تو کریں. تو ابو سفیان کو پتہ تھا ہے قابل آدمی. یہ جو قابل انسان ہوتا ہے نا، یہ کفر کے اندر بھی قابل ہوتا ہے، اسلام لا کر بھی قابل بنتا ہے. اور جو سوتے شاہ ہوتا ہے نا، وہ کفر میں بھی سوتے شاہ ہوتا ہے اور اسلام لانے کے بعد بھی سوتے شاہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل لوگوں کی قدر کی. تو اب جب حضرت خالد بن ولید اس راستے سے آئے، دیکھا وہ تو حضرت عبداللہ ابن جبیر اپنے ساتھیوں کو منع کرتے رہے. انہوں نے کہا یار جنگ میں فتح ہو گئی بھائی، اب جاتے ہیں، مال غنیمت بھی لیتے ہیں، کچھ آرام بھی کرتے ہیں. چنانچہ کسی نے بات نہیں مانی، سارے کے سارے چلے گئے، سوائے 9 یا 10 افراد کے اس ٹیلے پر برقرار رہے. تو وہ تو کوئی تعداد ہی نہیں تھی. حضرت خالد بن ولید آئے، ان سب کو شہید کیا اور اچانک حملہ کیا، اس قدر بھرپور حملہ کیا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں آج زخم پہنچا ہے تو بدر میں ان کو بھی تو پہنچا تھا نا. آج تمہیں زخم پہنچا ہے، یہ تو جنگ ہے بھائی، کبھی فتح ہوگی، کبھی شکست ہوگی، کبھی شہید ہو جاؤ گے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم تو لوگوں کے درمیان کیا دنوں کو پھرتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں آزمایا تو جا سکے. بدر میں فتح ہو گئی، بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، اب ٹھیک ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم تو لوگوں میں دنوں کو پھیرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. تاکہ جان لے تم میں سے ایمان کون لایا ہے. پتہ چلا کہ جب شکست ہو گئی تو سارا ملبہ امیر پہ ڈال دو کہ تیری وجہ سے شکست ہو گئی، اور جب فتح ہو گئی تو ہم تھے نا بھائی، ہم چما دیگر نیست، ہم جیسا کون ہے. تو قوموں پر یہ مرحلے آتے ہیں. قوموں پر کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی ذلت ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں، سر بلندی عطا فرماتے ہیں. تو یہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے صحابہ کو. اور پھر 70 صحابہ شہید ہوئے. اور پھر جب یہ اس قدر حملہ شدید تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. پاؤں اکھڑنے سے مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ خالی ہو گیا، اس قدر شدید حملہ تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ صرف میدان میں رہ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں، آؤ آؤ آؤ. یہاں تک کہ بڑی مشکل سے صحابہ کو اکٹھا کیا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. اور اسی دوران افواہ پھیلی، بلکہ پھیلائی گئی. روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے افواہ پھیلائی، شیطان انسانی شکل میں آیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ
حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو حضرت مصعب بن عمیر کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، قد کاٹ، چہرہ اور سینہ، بڑے گورے اور بڑے خوبصورت انسان تھے، تو بعض کو اشتباہ ہو گیا، تو جنگ میں افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت، یہ آج بھی یہی حربہ اختیار کیا جاتا ہے افواہیں پھیلانے کا، اور اس وقت بھی یہی حربہ اختیار کیا جاتا۔ آج کے حالات میں دیکھ لو، ایران کی پارلیمنٹ میں ہمارے لیے شکریہ ادا ہو رہے ہیں۔ ابھی پرسوں تہران میں جو ہے جلوس نکلا، پاکستانی پرچم ہے، ان کا وزیر خارجہ اردو کے اندر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہاں کے کچھ بےغیرت یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ایران پر حملہ کرنے والا ہے۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے، ایرانی عوام کو نہیں پتا، ایران کی حکومت کو نہیں پتا، 4-5 یوٹیوبروں کو پتا ہے جنہوں نے حرام کھانا ہے جھوٹ بول کر، جو کہ پاکستان میں بھی نہیں ہے، بیرون دنیا کے اندر ہے، اور آپ نے اس جھوٹ کو خریدنا ہے اور انہوں نے ڈالر کما لینے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی مطلب تھوڑی ہے کہ ہماری پچھلی بات جھوٹ ہو رہی ہے، نا، آپ یہ کبھی بھی نہ سوچنا۔ 4-5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ ویوز ملے، ان کے ڈالر بن گئے، ہلکے انہوں نے اگلی نئی کہانی بیچنی شروع کر دینی ہے۔ سمجھیں اس بات کو۔ تو یہ شیطان کا حربہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لکھا ہوتا ہے پاکستان کے ایٹمی اثاثے تباہ، تھم نیل پہ لکھا ہوتا ہے، کھولو ایک خبر نہیں ہوتی، اس کو کلک مل گیا، اس کی جناب ویوز آ گئے اس کے پاس، اب آپ پریشان ہو گئے، ہوئے ایٹمی وہ دے دیے، ہتھیار وتھیار سب دے دیے۔ ایسے جیسے بچے کا کھلونا اٹھا کر جو ہے نا کسی کو دے دو، عقل کے اندھوں، ایٹمی ہتھیار ہے، غلیل تھوڑی ہے۔ مطلب یہ آپ طریقہ کار دیکھیں نا، سپہ سالار مستعفی ہو گیا، کن پٹی پر بندوق رکھ کے استعفیٰ لے لیا۔ ہاں ابھی جاؤ، میں ابھی دکھا دوں گا آپ کو، آپ دیکھیں بھائی چلو بھائی کام ہو گیا، ماشاء اللہ لگ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، خبر ایک بھی نہیں اس کے اندر۔ یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے، ابلیس کی نسل سے نکلے ہوئے ہیں، یہودیوں کا آزمودہ طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرو اور اس قدر جھوٹ بولو، اس قدر جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، اور جب سچ اپنی گواہی دے تو اس وقت تک جھوٹ اپنے ساتھ پھیرے پورے کر کے آ چکا ہوتا ہے، اب سچ بولنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ موجودہ دور کی اسٹریٹجی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت میں سامنے آئے، اور پھر اس وقت جب سامنے آئے تو حضرت خالد بن ولید وہ جو حملہ کر کے واپس جا چکے تھے۔ اب قرآن مجید میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اِن یمسسکم قرح، سب سے پہلے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تمہاری بدر میں مدد بھی تو کی تھی، وہ بھول گئے۔ اب یہ کہ اس شکست پر ناشکری نہ ہو پچھلے اعمال کی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ہم نے جو نبی کی بات تم نے نہیں مانی تو اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ نمبر 3 اور یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی پیش آیا کہ جب وہ بھی ایک عجیب غم کی کیفیت تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر سنبھالا اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب صحابہ کی بڑی عجیب کیفیت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، محمد تو کیا تھے مگر اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا سے چلے گئے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم مرتد ہو جاؤ گے۔ تیسرا سبق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض والمحال اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے بھی جاتے بالفرض والمحال تو تم کافر ہو جاتے، تم نے جہاد چھوڑ دینا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تیسرا سبق۔ چوتھا سبق کہ نبی کی رائے کے آگے، صاحب ذی رائے کی رائے کے آگے کوئی رائے دے
لیکن رائے اس کی معتبر ہوگی جو صاحب معاملہ ہو اور جو زیادہ لائق ہو اور جو زیادہ فائق ہو۔ اگر یہ 4-5 سبق ہمیں غزوہ احد سے جو ملے ہیں آج کی مسلمان نسل کے اندر اور مسلمانوں کے اندر یہ آ جائے تو یقین جانیے دنوں کے اندر نقشہ بدل جائے، دنوں کے اندر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ کے نبی کی زندگی ہے، جنگ بدر اور جنگ احد اور جنگ خندق اور جنگ حنین اور صلح حدیبیہ اور غزوہ بنی مستلق، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قیامت کے دن کی صبح تک میرے لیے اور آپ کے لیے لائے عمل ہے۔ کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی سنے تو صحیح، کوئی معلوم تو کرے، کوئی اس بارے میں تحقیق تو کرے کہ آج کے ماحول میں اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات ہیں۔ نہیں ہے کیا تعلیمات؟ اس کا مطلب تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ من ذالک قیامت تک کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز کا حل موجود ہے، کوئی تلاش کرنے والا ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو۔ اللہ سے دعا اللہ توفیق عمل نصیب فرما۔ وآخر دعوانا